کیوں ہیں؟ بیٹی میں نے گھر کی چار دیواری کے اندر کبھی تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں دیکھا، آج تو زارو قطار آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ بچی جواب نہیں دیتی، بچی کی ماں دوڑ کے آتی ہے، ماں لخت جگر کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بچی کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے پوچھتی ہے، بیٹی بتلا تو صحیح آج تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ تیرا خاوند بھی ساتھ نہیں آیا کہ اپنی ماں کو نہیں بتلائے گی؟ بچی رو کے ماں کو جواب دیتی ہے، امی میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکال دیا، امی میرے خاوند نے مجھے طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ جب بوڑھی ماں اس طلاق کے جملے کو سنتی ہے، بوڑھی ماں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، بوڑھا باپ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب کافی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کی زبان کے اوپر ایک جملہ ہوتا ہے، بیٹی آج کے بعد تو کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ بچی رو کے کہتی، امی اس کے اندر میرا کیا قصور ہے؟ امی میرا کیا ظلم ہے؟ یہ جو بیٹیوں کے دکھ ہوتے ہیں، بیٹیوں کے غم ہوتے ہیں، ماں باپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے روزانہ دعا کیا کریں، اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اور میں بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، بھائی بھی روزانہ دعا کیا کریں، اللہ بہنوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، بہنوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور دکھوں سے بچانا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا رشتے ناتے جوڑنے کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بول چال ختم نہ کی جائے، رشتے ناتے بحال رکھے جائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب میرے اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور عرض کہ اللہ آپ مجھے دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا والے مجھے اپنے سے کاٹ کے رکھ دیں گے، اپنے سے دور کر دیں گے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، صلہ رحمی کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں؟ جو بندہ تجھے اپنے ساتھ جوڑے گا میں اس بندے کو اپنے قریب کر لوں گا، جو تجھے اپنے سے دور رکھے گا میں اس بندے کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ بعض مرتبہ نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت، ولایت کا نور، فراست کا نور حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس بندے نے کسی نہ کسی کے ساتھ بول چال ختم کی ہوتی ہے۔ بول چال ختم کرنے کی وجہ سے بندے کو محبت الہی کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، بندے کو بول چال ختم کرنے کی وجہ سے قرب الہی کی نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر محبت الہی کی نعمت ملے، عشق رسول کی نعمت ملے، تو تمام اعزاء اقرباء کے ساتھ بول چال کو بحال رکھے۔ اللہ یہ مادی اور روحانی نعمتیں ساری اپنے بندوں کو عطا فرما دیں گے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرتا ہے، رشتے ناتے جوڑ کے رکھتا ہے، یہ بندہ معاشرے کے اندر کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بول چال کو بحال رکھا جائے تو بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر میں نے بول چال کو بحال کر لیا میری تو خاندان کے اندر ناک کٹ جائے گی، میری تو عزت خاک کے اندر مل جائے گی، مجھے تو معاشرے کے اندر خاندان کے اندر بدنام ہونا پڑے گا، میں تو نیچے لگ جاؤں گا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس بندے نے صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا، کیا اس بندے کی ناک کٹی ہے؟ کیا اس بندے کی عزت خاک کے اندر ملی ہے؟ کیا وہ نیچے ہو گیا؟ اس کی شان کے اندر کمی آ گئی؟ نہیں، بلکہ جس بندے نے آج تک